بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار کی طاقت، ہر مشکل کا حل، ہر تنگی سے نجات اور اللہ کی بے شمار نعمتوں کا خزانہ ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ آپ سورہ ہود کو پڑھیں۔ سورہ ہود میں جتنے پیغمبروں کا ذکر ہے ان سب نے اپنی قوم کو ایک وظیفہ دیا، اور وہ وظیفہ تھا کہ استغفار کرو۔ بے شک سب نے کہا استغفار کرو۔ استغفار ایک ایسا بڑا وظیفہ ہے۔ اگر سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 پڑھیں، اور میں چاہوں گی کہ سننے والے اس کو ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ استغفار کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، میں تمہیں مال و دولت عطا کروں گا، تمہیں اولاد دوں گا، باغات دوں گا، بارشیں برساؤں گا اور نہریں برساؤں گا۔ بے شک یعنی کہ ہم جو آج کل رزق کی کمی، ٹینشن، مالی دباؤ کے لیے لمبے لمبے وظیفے کرتے ہیں، جن کو کرتے کرتے انسان تھک جاتا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ استغفار کی کثرت کریں، اور یہ بہت اچھا ہے۔ ایک اور حدیث میں جو میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنا معمول بنا لے، اللہ اسے ہر تنگی سے نجات دے گا، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا کرے گا، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب میں دو اور چیزیں بتانا چاہ رہی ہوں۔ استغفار کے ساتھ درود پاک، اور تیسرا کلمہ جس کو تسبیح الاربع بھی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں سکون ہوگا، بہت اچھا، بہت ہی اچھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت تیزی سے ہماری سوسائٹی میں جہاں ڈپریشن اور انزائٹی بڑھ رہی ہے، کینسر بھی اسی طرح تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور جب کینسر کی تشخیص ہوتی ہے تو مریض یہ امید چھوڑ دیتا ہے کہ وہ مزید زندہ رہ سکے گا، اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کے لیے، اب آپ کہیں گے کہ کینسر کے مریضوں کے لیے آپ کیا کہیں گی، اور کیسے وہ اپنے آپ کو نارمل زندگی کی طرف لے جا سکتے ہیں یا ڈپریشن اور انزائٹی سے نکل سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں نہ صرف کینسر بلکہ تمام لا علاج امراض کے لیے ایک وظیفہ بتا رہی ہوں۔ 300 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، اول اور آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، آپ کی ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ شفا بھی عطا کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت انگلینڈ میں گورے مریضوں کے ساتھ سورہ رحمان کی تھراپی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم نے اکثر سنا ہے کہ آیت کریمہ کو زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، آپ نے کہا کہ 300 بار ڈیلی پڑھیں۔ جی میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہوں گی کہ یہ جو معاشرے میں ایک بات پھیلائی گئی ہے کہ آیت کریمہ کو زیادہ پڑھنے سے گرمی ہوتی ہے، یہ محض ایک غلط فہمی ہے۔ اللہ کا کلام نہ کوئی گرمی پیدا کرتا ہے اور نہ کوئی بوجھ۔ آیت کریمہ انسان کو مشکلات سے نکالتی ہے۔ آپ دیکھیں آیت کریمہ کا پس منظر کیا ہے۔ یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان تینوں اندھیروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اللہ کو پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ نے کیسے ان کی مدد فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ نکلتے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یونس علیہ السلام کی طرح جو بھی اس تسبیح سے مجھے پکارے گا تو میں اس کو بھی ایسے ہی مشکلات سے نکال دوں گا جیسے کہ انہیں نکالا۔